اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاؤٹ ہمیشہ بری بات ہوتی ہے، ہمیشہ اچھی بات ہوتی ہے، یا کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی غیر مسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم مسلمان جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے دل میں کئی طرح کے ڈاؤٹس وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تم نے کبھی دیکھا ہے کسی چور کو کسی خالی مکان میں لقب لگاتے ہوئے؟ وہ تو وہیں پہ جائے گا نا جہاں کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم مومن پارسا پرہیزگار بن کے آؤ گے تو تمہیں یہ ہدایت دے گی نہیں، یعنی کہ آپ ایک فطری زندگی کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لوز آف نیچر کو ایکسپٹ کرتے ہیں، بلا وجہ شک میں نہیں پڑے رہتے، بلا وجہ ہر چیز پہ تنقید نہیں کر رہے ہوتے، یعنی کہ آپ اچھائی کو ایکسپٹ کرنے والے آدمی ہیں۔ اگر ہیں تو یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی، اگر نہیں ہے تو ہدایت نہیں دے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہی آپ شک کریں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ شک کریں تو آپ اچھے مسلمان نہیں رہتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شک کرتے ہوئے حقیقت کے قریب پہنچ رہے ہیں تو شک آپ کے لیے منزل نہیں بلکہ ایک راستہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو سارا پروسیس بتاتے ہیں کہ تم انسان ختم ہو جاؤ گے، اس دنیا میں مر جاؤ گے اور حشر کے دن تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی کہ وہ اپنی سمجھ کا شک دور کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہوگا کیسے۔ واقعہ ہے اللہ اور ابراہیم کے درمیان کا، لیکن اللہ نے قرآن میں کیس اسٹڈی کے طور پہ ایکسپلین کر کے آپ کے دروازے کھول دیے ہیں کہ آپ بھی سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں جائیں، آپ بھی انسانی جسم کو کھول کے دیکھیں۔ اللہ جو کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، وہ نشانیاں کہیں ہوں گی نا، آپ کے کارڈیو ویسکولر سسٹم میں ہوں گی، آپ کے ڈی این اے میں ہوں گی، آپ کے آر این اے میں ہوں گی، کہیں نہ کہیں تو وہ ہیں۔ میں آپ کو اس کے جواب نہیں دے رہا، میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ ایک شخص سے علم کے کتنے دروازے کھلتے ہیں اور پھر آپ اس پہ تحقیق کرتے کرتے حقیقت کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ That's the benefit of it. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Doubts and desires۔ اچھا میرے بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں، یہ جو فیس ٹو فیس گفتگو کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میکسیمائز کرنا چاہیے، اور میکسیمائز اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے یوٹیوب پہ میرا کوئی ویڈیو دیکھ لیا، فیس بک پہ دیکھ لیا، تو اس میں تو کوشچن اینڈ آنسر کی جو ایٹ بیسٹ کوئی ایک سچویشن بنے گی وہ یہی بنے گی کہ آپ نیچے کامنٹ کریں گے اور دیٹس اٹ، یا ٹویٹر پہ آپ کوئی سوال لکھ دیں گے یا کامنٹ لکھ دیں گے۔ تو اگر یہاں پہ بھی آ کے ہم وہی کام کریں گے تو فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر آپ کو ویڈیو ہی دیکھیں۔ تو فیس ٹو فیس کا مطلب یہ ہے کہ انٹریکشن جو ہے وہ ہماری اچھی ہو، گفتگو ہماری اچھی ہو، تو اس کو ہم ایک انٹریکٹیو سیشن میں چینج کریں گے۔ ویسے آئی انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارا کوشچن آنسر کا سیشن ہے وہ بعد میں ہوگا اسپیسیفکلی، لیکن گفتگو کے دوران کچھ چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا، کچھ آپ مجھ سے پوچھیں، تاکہ ایک دو طرفہ گفتگو جو ہے وہ ہماری جائے۔ ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرس، ہم جانتے ہیں کہ جو ڈاؤٹ ہے اس کی ایک فلسفیکل نیچر ہوتی ہے۔ اب آج اس بات کو سمجھتے ہیں آپ کہ فلسفیانہ اعتبار سے جو ڈاؤٹ ہے اس کی ایک نیچر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاؤٹ ہمیشہ بری بات ہوتی ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ میری بات ٹھیک سمجھ نہیں تھی ویسے جی، اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاؤٹ ہمیشہ بری بات ہوتی ہے، ہمیشہ اچھی بات ہوتی ہے، یا کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، کبھی اچھا کبھی برا۔ اچھا آپ مجھے اچھے ڈاؤٹ کی کوئی قسم بتا سکتے ہیں؟ جی، برا کام کرنے جا رہے ہو تو ڈاؤٹ آ جائے تو یہ ایک اچھا ڈاؤٹ ہوتا ہے، فیئر انف، یہ قسم ہے۔ کوئی اور قسم؟ جی، نماز میں ڈاؤٹ آنا اچھی بات ہوتی ہے؟ ایکچولی یہ کوئی بری بات نہیں ہے، میں واپس اپنے سوال کی طرف آؤں گا، لیکن ایک روایت ہے جس کی سند کی میں تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی غیر مسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم مسلمان جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے دل میں کئی طرح کے ڈاؤٹس وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، وسوسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو ایسا نہیں ہوتا، تو اس کا تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے آگے سے مسکرا کے کہا، جسے پنجابی انداز میں کہتا نا کہ اوپر یا لوکا، اس اسٹائل کے اوپر یا لوکا،
تم نے کبھی دیکھا ہے کسی چور کو کسی خالی مکان میں نقب لگاتے ہوئے؟ وہ تو وہیں پہ جائے گا نا جہاں کچھ ہوگا. تو ہمارے پاس ہے جس کو وہ چرانے آ جاتا ہے, تمہارے پاس ہے کیا کہ تمہارے دل میں وسوسے ڈالے؟ سو ان اے وے یس آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از این ایویڈنس کہ نماز کے اندر بھی اگر آپ کو کوئی وسوسے شکوک اس طرح کے آ جاتے ہیں, یا شور. لیکن میں اس سے ایک مچ براڈر پکچر کی طرف جانا چاہتا ہوں, شک کی کوئی اچھی قسم. اینی ون؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کی مختلف جہتوں سے پہچان کرائی ہے کہ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتے ہیں, قرآن کی ایگزیکٹو سمری یعنی کہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد اب آپ قرآن آپ نے فارملی پڑھنا شروع کیا. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے, اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہے ہیں کہ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا اور اس کتاب کا اور اس کتاب کے قاری کا, اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو آپ کو شروع میں بتا دی گئی. کتاب کا تعارف کرا دیا کہ یہ کتاب کیسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, میں کسی کو آفینڈ نہیں کرنا چاہتا, کسی کو نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کو ایسے کہوں کہ آپ کے دلوں میں شک پیدا نہ ہو جائے. اصل میں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم نے اس ترجمے کا ایک لفظ شک کا ایک معنی ہم نے خود ترتیب دے لیا ہے, تو اس اعتبار سے اب یہ ایکسیپٹیبل ہے, قابل قبول ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ریب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم شک کرتے ہیں, لیکن بھائی شک بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں پہ شک کا ہی اگر معنی لینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتے تھے کہ لا شک کا فی ہی, ریب ہی کیوں, شک کیوں نہیں. اور اس معنوں میں شک لفظ غلط بھی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا وہ سارا ہی غلط ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ایک لفظ استعمال نہیں کیا, کیونکہ ریب اور شک میں فرق ہوتا ہے. شک ڈاؤٹ ہے اور ریب ایک ایسی نفسیاتی سٹیٹ کو کہا جاتا ہے جس میں متضاد انفارمیشن آپ کو حالت اضطراب میں ڈال دے. یہ ہے ریب. کہ ایک کتاب اپنا تعارف کرا رہی ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر ایسا ایک ربط اور تسلسل پایا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا تضاد پیدا نہیں ہوگا جس سے آپ ایک سٹیٹ آف فرسٹریشن میں جائیں, جس سے آپ اضطراب میں جائیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے کتاب کا تعارف. اور اس کے بعد ہے کوالیفیکیشن اس کی کہ یہ ہدایت دیتی ہے. کس کو دیتی ہے جی؟ ایک لفظ ہمیں قرآن نے استعمال کیا ہے, متقین کو. عجیب بات نہیں ہے کہ جس کتاب کو پڑھ کے آپ نے مقام تقوی پہ فائز ہونا ہے, اس کتاب کو بھی آپ نے کھولا ہے تو قرآن پہلے کہہ رہا ہے کہ متقی پہلے ہوگے, ہدایت بعد میں ملے گی. حالانکہ متقی بننا ہے پڑھنے کے بعد. اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ نہیں, تقوی پہلے. یہ عجیب بات نہیں لگتی؟ ہم آواز شک کی ہم ایک مضمون کھول رہے ہیں, اس کو آہستہ آہستہ ہم سمیٹیں گے گفتگو کے دوسرے اینڈ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم مومن پارسا پرہیزگار بن کے آؤ گے تو تمہیں یہ ہدایت دے گی, نہیں. تو متقی کا بھی ریب کی طرح ایک بڑا پرٹیکولر مطلب ہے. متقی ہونے کے لیے آپ کو مسلمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو تقوی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فطرت کے قوانین پہ چلتے ہوئے ایکسیسو ڈس آرڈر کا شکار نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ سڑک پار کرتے ہوئے تقویٰ کیا ہے؟ دونوں طرف دیکھو, وہ گاڑی تو نہیں آ رہی, یہ تقویٰ ہے. بائی ڈیفینیشن یہ تقویٰ ہے. کیا اس کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ بالکل بھی نہیں. یعنی کہ آپ ایک فطری زندگی کو ایکسپٹ کرتے ہیں, لوز آف نیچر کو ایکسپٹ کرتے ہیں, فطرت کے قواعد کو ایکسپٹ کرتے ہیں, بلا وجہ شک میں نہیں پڑے رہتے, بلا وجہ ہر چیز پہ تنقید نہیں کر رہے ہوتے, جسٹ فار دا سیک آف اٹ. یعنی کہ آپ اچھائی کو ایکسپٹ کرنے والے آدمی ہیں. اگر ہیں تو یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی, اگر نہیں ہے تو ہدایت نہیں دے گی.
یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ہمارا تعارف ہو رہا ہے شروع میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں تک تو بات ہو گئی نا بھائی کتاب میں کوئی رائب نہیں ہے، یہ اگر متقی ہیں فطرت کے رستوں پہ چلنے والے ہیں تو آپ کو ہدایت بھی ملے گی، اور اس کے بعد آگے کو مزید باتیں بتا دی کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ایسی چیزوں پہ جو انہوں نے دیکھی ہوئی نہیں ہے، بعد میں آنے والی چیزیں ہیں ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، مثال کے طور پہ قیامت ہے، جنت، دوزخ، کیا ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، بات ہم شک کی کر رہے ہیں کہ جو ڈیفینیشنز ہم نے قرآن کھولتے ہی شروع میں ہی ہمیں پتہ چل گئی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے زمین میں گھوم کے نہیں دیکھا؟ شک. Because Allah is asking you to have a sufficient doubt. Don't just take my word for it. Have doubt. آسمان تک تمہاری نظر جائے گی، کوئی بھی انکنسسٹنسی نہیں دیکھے گی اور واپس آئے گی۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ جس کو بتایا گیا کہ یہ صاحبان ایمان ہے، وہ ہر چیز پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو رائب کا لفظ ہے نا، کہ اس کے اندر اضطراب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایکسٹرنل اور انٹرنل کانگروئنس موجود ہے۔ کانگروئنس کا مطلب مطابقت ہے، ایک ہی پیج میں ہے، میوچلی کمپیٹیبل ہے۔ اب بتائیے اگر آپ آرمی میں ہوں، آپ کو ایک حکم دیا جائے ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کو کر دیں، آپ کی یہ ذاتی رائے کہ میں اس حکم سے متفق نہیں ہوں، کیا اس حکم کو پورا کرنے میں، بجا لانے میں آپ کی ذاتی رائے میٹر کرے گی؟ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کیا سوچ رہے ہیں، بلکہ اس کو تھوڑا سا اور کھولیں۔ اگر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا پروفیشنل، جانتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ اینی ون فرام دس سائڈ آف دا ہول؟ پروفیشنل کیا ہوتا ہے؟ چلیں ایک کام کرتے ہیں، میری تو عادت ہے سوال پوچھتا رہتا ہوں، اگر آپ کو میرے کسی سوال کا جواب پتا ہے تو دے دیں، اگر نہیں پتا تو یہ کہہ دیا کریں کہ پتا ہے، مجھے پتا نہیں چاہیے، تو میں دوبارہ پوچھتا ہوں، آپ کو پتا ہے پروفیشنل کیا ہوتا ہے؟ پتا ہے جی؟ پروفیشن کو جاننے والا، پروفیشن کو جاننے والا، کہہ سکتے ہیں ساری باتیں۔ دیکھیے اب کسی نے کہا پتا ہے، اب پتا تو آپ کو ہے لیکن میں اپنی طبیعت کے مطابق پھر بھی بتانے لگا ہوں۔ پروفیشنل بنیادی طور پہ دو چیزوں کے مرکب کو کہا جاتا ہے، دو چیزیں جہاں اکٹھی ہو جائے وہ پروفیشنل ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ آپ کسی انسینٹیو کی عوض کوئی کام کریں، جیسے کہ تنخواہ، منافع، یعنی کہ وہ آپ کی ذاتی ہابی نہیں ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے جس کے عوض آپ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری ریکوائرمنٹ اس کی یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ اپنی ذاتی اوپینین، ایموشنز، فیلنگز، ان سب کو سسپینڈ کر رہے ہیں، اس کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ جیسا آپ کو آبجیکٹیولی کہا جا رہا ہے آپ ویسا ہی کر رہے ہیں۔ جتنا مرضی آپ کسی بھی کریں، آپ یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں، آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اگر فلاں مضمون کو اس طرح سے نہیں ایسے پڑھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسے پڑھانا شروع کر دیں۔ اگر آپ سرجن ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سرجری کو ایسے نہیں ویسے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسے کر دیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی رائے کو اپنی ذات تک رکھیں گے، لیکن جو میڈیکل پروٹوکولز ہیں آپ ان کو فالو کریں گے۔ دس از بینگ پروفیشنل۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل مسلمان بنیں، کہ آپ کی ذاتی رائے اور ہو اور آپ بیرونی حکم آپ پہ آ گئے تو آپ اس کو ماننا شروع کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ آپ ایک ہی پیج پہ۔ اس لیے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ صاحبان ایمان ہیں، آپ نے ماننا ہے، ساری باتیں ہیں جو شرعی احکام ہیں وہ آپ نے بالکل ماننے ہیں، لیکن اس کے باوجود ساتھ ساتھ آپ کو یہ انکریجمنٹ بھی دی گئی ہے کہ آپ چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں۔
تو جو شک کی قسمیں ہوتی ہیں، ہم اچھے شک کی بات کر رہے ہیں اس وقت اس گفتگو کے حصے میں. اچھا شک وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو حقیقت کے قریب تر لے کے جاتا ہے، اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہی آپ شک کریں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ شک کریں تو آپ اچھے مسلمان نہیں رہتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شک کرتے ہوئے حقیقت کے قریب پہنچ رہے ہیں تو شک آپ کے لیے منزل نہیں بلکہ ایک راستہ بن جاتا ہے. اور اس کو قرآن نے بڑا آنر کیا ہے، کیس اسٹڈیز کی صورت میں آنر کیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو سارا پروسیس بتاتے ہیں کہ تم انسان ختم ہو جاؤ گے، اس دنیا میں مر جاؤ گے، اور حشر کے دن تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اللہ کے نبی نے آگے سے کیا کہا؟ اینی ون قرآن میں سب نے پڑھا ہوا ہے جی؟ مشاہدہ کرائے. تو کیا ان کے دل میں یہ شک تھا کہ شاید ایسا اللہ کیا ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تسلی کے لیے جی، تسلی کے لیے، یعنی کہ وہ اپنی سمجھ کا شک دور کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہوگا کیسے. تو اللہ نے کیا کہا آگے سے؟ کیا اللہ نے یہ کہا کہ ابراہیم میں نے جو کہہ دیا بات ختم؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں اس جملے پہ آؤں گا کیونکہ اس جملے کی بڑی اہمیت ہے کہ ابراہیم میں نے جو کہہ دیا، کیونکہ ہم شک کی ساری قسموں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک، جو پہلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے، جاؤ پرندے لے کے آؤ، ابھی دکھا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اس سے آپ ایک حقیقت کے قریب تر پہنچ رہے ہیں. واقعہ ہے اللہ اور ابراہیم کے درمیان کا، لیکن اللہ نے قرآن میں کیس اسٹڈی کے طور پہ ایکسپلین کر پہ آپ پہ دروازے کھول دیے ہیں کہ آپ بھی سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں جائیں، آپ بھی انسانی جسم کو کھول کے دیکھیں. اللہ جو کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو نشانیاں کہیں ہوں گی نا، آپ کے کارڈیو ویسکولر سسٹم میں ہوں گی، آپ کے ڈی این اے میں ہوں گی، آپ کے آر این اے میں ہوں گی، کہیں نہ کہیں وہ ہیں. آج ہم اس نتیجے میں پہنچ جائیں کہ جو ہمارے دماغ کا میپ ہے نیورونز کا، یہ کائنات کے میپ سے بہت ملتا جلتا ہے. It opens up a huge body of knowledge and investigation and research. کہ کیا ہماری کائنات ایک باشعور مخلوق ہے جو خود سیکھتا ہے، اپنے لاز کو ڈیولپ کرتا ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے، یا یہ ایک بے شعور چیز ہے؟ اگر یہ ایک باشعور چیز ہے تو اس کا میپ ہمارے دماغ کے میپ سے کیوں اتنا ملتا ہے؟ اینڈ ڈز دیٹ مین کہ جو شعور ہوتا ہے وہ انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، یہ کہیں اور ہوتا ہے؟ اگر دماغ میں ہوتا ہے تو کیا انسان کا دماغ ڈیمیج ہونے کے بعد انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے؟ اور شعور کے اندر عادت کی کتنی اہمیت ہے. کچھ چیزیں آپ شعوری طور پہ کرتے ہیں، کچھ غیر شعوری طور پہ عادتاً کرتے ہیں. ایک آدمی کا دماغ بالکل ٹھیک ہے، وہ کھانا کیسے کھاتا ہے؟ نوالا توڑ کے اس کو اپنے منہ میں لے کے جاتا ہے. Isn't that interesting کہ ایک آدمی جو پاگل ہو جائے، جس کا دماغ خراب ہو جائے، وہ بھی کھانا ایسے ہی کھاتا ہے، وہ کان میں لقمہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا. کیا یہ عادتاً کر رہا ہے لا شعوری طور پہ یا شعوری طور پہ کر رہا ہے؟ میں آپ کو اس کے جواب نہیں دے رہا، میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ ایک شخص سے علم کے کتنے دروازے کھلتے ہیں، اور اگر آپ اس پہ تحقیق کرتے کرتے حقیقت کے کتنے قریب پہنچتے ہیں. That's the benefit of the doubt. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم پہلی دفعہ مخلوق بنانے میں ناکام ہوئے؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کتنی آیات اللہ تعالیٰ کو آپ کو ایسی ملیں گی جس میں آپ کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ شک کو ایک ڈیوائس کے طور پہ، ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرو اور پھر حقیقت کے قریب تک پہنچ جاؤ. But does it mean کہ شک ہمیشہ اچھا ہوتا ہے؟ Anyone؟ شک کی ہم نے کتنی تعریفیں کر دی. لوگ کہتے ہیں شک نہ کیا کرو، شکی مزاج آدمی اچھا نہیں ہوتا. and I agree with that. میں لائف کوچ ہوں، نفسیات سے میرا تعلق ہے. شکی مزاج آدمی واقعی اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود شک کی ہم نے کتنی تعریفیں کی ہیں کہ شک تو علم کے دروازے کھولتا ہے. بٹ ڈز اٹ مین کہ ہر طرح کا شک ہی اچھا ہوتا ہے؟ بیک اینڈ ہول سے، پچھلے حصے سے
جی نہیں. برے شک کی ایگزامپل بتا سکتے ہیں؟ جی نہیں، ایمان کو چیلنج کرے کوئی برا شک نہیں ہوگا. آپ یقین کریں جس کا ایمان شک کے چیلنج سے نکل کے جاتا ہے وہ صاحب حال ہو چکا ہوتا ہے. میں اس کی زندہ ایک دلیل ہوں. میرے ہم عمر لوگ جب درس نظامی پڑھ رہے تھے میں الحاد پڑھ رہا تھا. میرے ہم عمر لوگ جب علماء کے ساتھ بیٹھتے تھے میں ہم جس دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. تقریباً 44 سال میری عمر ہے، جس میں سے 23 سال میں نے یورپ میں گزارے تھے، اور وہاں کا سارا کچھ دیکھ کے ہر طرح کے شک کے گزرنے کے بعد جو میرے دل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے وہ پہلی والی نہیں ہے. یہ صاحب حال ہے. تو شک کے ٹس سے آپ کا ایمان ایک دفعہ گزر جائے وہ پھر ایمان نہیں ہوتا، وہ آپ ایک اور وہ آپ کا ایکسپیرینس بن جاتا ہے. ایسا ڈفرنٹ تھنگ. لیکن ہم برے شک کی بات کر رہے ہیں. کیس اسٹڈی ہم نے بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنے سمجھ کے شک کو دور کرنے کے لیے اللہ سے ڈیمونسٹریشن مانگا، اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریشن دے دیا. لیکن پھر ایک دوسرے مقام پہ یہی ابراہیم اور یہی اللہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ریکارڈ کر دیا تاکہ آپ کو برے شک کے بارے میں پتہ چل جائے. اینڈ اٹ ڈزنٹ مین کہ ابراہیم علیہ السلام کا شک برا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے ہمیں چیزیں سکھا رہے ہیں. اس کو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے بہت کچھ سکھاتے ہیں، بہت کچھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا مقام کم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور اللہ کی اگر یہ گفتگو آپس میں نہ ہو، نبی اگر یہ کام نہ کرے تو امت کو ہدایت نہیں ملتی. چھوٹی سی مثال بات میں واپس آنے سے پہلے تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. کیا آپ نے یہ واقعات پڑھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرض نماز پڑھاتے ہوئے، یعنی کہ 4 فرض پڑھانے تھے، ظہر ہے یا عصر ہے، لیکن 2 پڑھا دیے. اس کے بعد صحابہ نے کیا کیا؟ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نماز مختصر کر دی یا آپ کو یاد نہیں رہا؟ پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے 2 پڑھائی. چلو پوری کرتے ہیں. کیوں؟ کیا نبی غلطیاں کرتے تھے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ ہر طرح کی ایسی بات سے پاک کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جتنے بھی ہیں نا وہ امتی ہی ہیں. اگر آج نبی 4 کی جگہ 2 پڑھا کے بتا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو قیامت تک تمہارے لیے اس میں انفارمیشن ہے. اگر نبی سے ایسی بات نہ ہو تو پھر ہم غلطی کریں تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یا غلطیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا یہ ایک طریقہ ہے. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ایگزامپل واپس چلتے ہیں اس ڈائلاگ کی طرف. جی دیکھیں میں ان ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں جاتا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ رسک ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ نہ لیں تو بہتر ہے. کہ اگر آپ اس میں اگر آپ نے ٹھیک فگر آؤٹ کر لیا تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ہے. غلط کر لیا تو اللہ کہتا ہے میں اعمال بھی لے لوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک انتظام کیا ہے. ٹھیک. اچھا واپس آتے ہیں جو گفتگو تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے قوم لوط علیہ السلام، نبی لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سب نے قرآن پڑھا ہوا، کسی کو یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فرشتے ہو کے گئے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اور اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ لٹرل اگر پنجابی تشریح کریں، اس کی ترجمہ نہیں، پنجابی تشریح کریں تو ابراہیم جان لیا. کیونکہ اب جو پروسیس پہ شک ہے نا، یہ وہ والا نہیں ہے جو پہلے والا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا ہے کہ یہ چیز ایسی ہی ہونی ہے. اس پہ آپ اپنا نالج اپلائی کریں، یہ وہ سارا کچھ کریں، نو پرابلم. لیکن یہ وہ والا شک ہے جو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم آزاد ہو اپنے سوچوں میں، ٹھیک ہے جو سوچتے ہو، لیکن بحث نہ کرو. اٹ ڈزنٹ مین کہ اب آپ کے اندر انکنگروئنس آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تجربات سے ہی سامنے آتی ہیں. ممکن ہے کہ آپ کو یہ نتیجہ، یہ پروسیس اچھا نہ لگ رہا ہو. اور فلسفے میں ایک چیز طے شدہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کا پروسیس اچھا نہ لگ رہا ہو تو آپ اس کے نتیجے کو دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا.
عام طور پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ. اب سے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. مسلمان مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں. ہماری اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی بڑا اعتراض ہو جاتا ہے. وہ اعتراض کس چیز پہ ابھی؟ پروسیس پہ. دا پروسیس آف ہیونگ ملٹیپل وائفس. رزلٹ کیا ہے اس کا؟ جیسے آج ڈیٹا کے ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 1 کروڑ خواتین 30 سال سے عمر سے زیادہ کی ایسی بیٹھی ہوئی ہیں جو رشتے کے انتظار میں ہیں. وہ اسلام آپ کو کیا کہتا ہے کہ جب نکاح عام نہ ہو تو زنا عام ہو جاتا ہے. تو جن خواتین کو آج اعتراض ہے کہ میرا ہسبینڈ دوسری شادی نہ کرے، کل خدا نہ خواستہ اس کا اپنا ہسبینڈ اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کو باقی خواتین پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہسبینڈ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہی. یا اگر اس کی بیٹی پہ یہ وقت آ جائے، یا اگر معاشرے میں زنا عام ہو جائے اور اس کا اپنا بیٹا زنا کاری میں چلا جائے تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کس طرف چل پڑے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ پروسیس شاید تمہارے لیے مشکل ہے ایکسیپٹ کرنا. دیر از اے پاسبلٹی، تم انسان ہو، تمہاری فیلنگس ہیں، جذبات ہیں، لیکن تمہیں اس کا گرینڈ آؤٹ کم دیکھنا ہے، ریزلٹ دیکھنا ہے. اگر وہ جسٹیفائڈ ہے تو پھر پروسیس میں وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا. So that's not a problem. تو یہ شک کی جو قسمیں کہ ڈیزائرز تو انسان کے اندر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے شکوک کو کیٹیگرائز کرو. ہر وہ شک جو تمہیں حقیقت کے قریب تر لے کے آ رہا ہے اس کو تم ویلکم کرو، اکنالج کرو، تحقیق کرو. اور ہر وہ شک جو تمہیں پروسیس تک محدود کر رہا ہے، یہ گولڈن پرنسپل یاد رکھیے گا کہ ہر وہ شک جو آپ کو پروسیس تک محدود کرتا ہے، نتیجے تک نہیں جانے دیتا، وہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے، اس پہ رہ جائے. اور زندگی میں اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو پھر شکوک کو ویسے ہی دل سے دور کر دیں. ہاں، جب تک آپ اس کے ان آؤٹس کو دیکھ رہے ہیں، جب تک آپ ان کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تب تک آپ بالکل شک کریں، کوئی بری بات نہیں ہے، دیٹس فائن. لیکن جب آپ نے ایک چیز کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، پھر اللہ پہ یقین رکھنا ہے. اور یقین ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ شک کے ساتھ ایک پیراڈوکسیکل سٹیٹ ہے کہ شک اور یقین دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ پکی بات ذہن میں رکھیں. شک اور یقین دونوں اکٹھے نہیں چلتے. صحابہ ہمارے لیے، یہ آخری بات ہے کہ میں اجازت چاہوں گا، یہ شک اور یقین کا جو یہ کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، میں اپنے واقعے سے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. صحابہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، صرف عقیدتاً نہیں بلکہ کلچر کے اعتبار سے بھی، نفسیات کے اعتبار سے بھی، کہ جو انہوں نے اچیو کیا اٹس انہرڈ آف. تاریخ میں اس سے پہلے یا اس سے بعد ایسا نہیں ہوا. لوٹے پوٹے لوگ 23 سال کے اندر ایک سویلائزیشن کریٹ کرنا ایکسٹراڈنری. تو ہر صحابی سے ہی ہماری ایک عقیدت ہے، لیکن کچھ دل کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ تو اختیار نہیں ہے. مجھے 2 صحابہ سے بڑی عقیدت ہے. صحابہ میں سے 2 صحابی ایسے ہیں مجھے بہت زیادہ عقیدت ہے سے. حضرت علی کی ذات سے ہے اور حضرت خزیمہ کی ذات سے. اور حضرت علی کی ذات سے میری جو عقیدت ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک بہت کم صحابی ایسے ہیں کہ جو فقیہ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مجاہد بھی ہوں، ملٹری اسٹریٹجسٹ بھی ہوں، سب کچھ سمجھتے ہیں. تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. میرا تعلق ایسے نفسیات سے ہے، مجھے حضرت علی کی ذات سے اس لیے بھی محبت ہے کہ میں 5-5 6-6 سال یوکے میں نفسیات کے وہ پرنسپلز پڑھاتا رہا جو حضرت علی کے اقوال کے تھے، لیکن میں انگریزوں کے نام پہ پڑھاتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. بعد میں پتہ چلا کہ اچھا یہ کوئی معاملہ اور تھا کچھ. لیکن حضرت خزیمہ غیر معروف صحابی، کمپیریٹیولی غیر معروف، یعنی جو حضرت عمر کا مقام ہے یا حضرت بکر کا مقام ہے، باقی صحابہ کا پرومیننٹ صحابہ جو ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس پرومیننس پہ وہ نہیں پہنچے. فقیہ بھی نہیں، مجاہد بھی نہیں. بہت بڑے بڑے علماء سے پوچھیں کہ حضرت خزیمہ کی 10 روایات بتا دیں تو شاید کوئی بتا دے، لیکن عام طور پہ مشکل ہے. لیکن میری ان سے اتنی عقیدت ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں بات آتی ہے نا کہ یار قیامت کے دن ہم نے فلاں شخصیت سے ملنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، سلام کرنا ہے. میری حضرت خزیمہ کے حوالے سے اللہ سے دعا ہے کہ الہی مجھے ایک
قیامت کے دن ان سے ملاقات کر بعد میں بھلے وہ ڈانٹ دے لیکن میں نے ان کو جفی لگا کے دیا. بعد میں کہیں کہ اب کیا بدتمیزی کرے ہو وہ میں سمجھ گیا. But the moment I don't want to waste. کیوں؟ واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، معروف ہے. علیہ وآلہ وسلم نے شہر سے باہر ایک گھوڑے کا سودا کیا کہ یہ گھوڑا میرا ہوا. جو گھوڑے کا مالک تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، بات طے ہوگی کہ اب شہر کے اندر واپس جائیں گے تو یہ گھوڑا آپ کو مل جائے گا. ہوا یہ کہ وہ آدمی گھوڑا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی شہر میں آ گیا. لوگوں نے دیکھا گھوڑا بڑا خوبصورت ہے، لوگوں نے اس کے سودے کرنے شروع کر دیے، مجھے بیچ دو، یہ کر دو، وہ کر دے. اس نے دیکھا کہ اتنا انٹرسٹ رائز ہو رہا ہے میرے گھوڑے کی وجہ سے تو میں بیچ دیتا ہوں زیادہ قیمت پہ. اتنی دیر میں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں وہاں سے اور اسے کہتے ہیں کہ گھوڑے کا سودا تو ہو چکا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ آگے سے وہ کہتا ہے کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ دنیا میں کیسے کیسے عجیب لوگ ہیں. اللہ کے نبی سے کہہ رہے کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ جس شخصیت کو قیامت تک کے لیے لوگوں پہ گواہ بنا کے بھیجا گیا اس سے کہہ رہے وہ گواہ ہے آپ کے پاس؟ خیر مجمع نہ کیا وہاں، اس کا اپنا کیس، جناب طلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقدمہ. وہاں سے گزر ہوتا ہے میرے سید جناب خزیمہ کا رضی اللہ عنہ. پوچھا کیا بات ہے؟ واقعہ پتا چلا. کہنے لگے جی میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. اب یہاں پہ روحانی انٹلیکٹ کا ایک ایکسچینج ہے کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ خزیمہ تم تو وہاں نہیں ہو، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ بات یاد رکھیں کہ ہم کا موضوع ہمارا کیا ہے کہ شک اور یقین ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یقین خزیمہ کیا تھا؟ شک نہیں تھا، یقین تھا کہ جو بات اس ذات نے کہی ہے نا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک ریشنل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اللہ ایک، میں نے نہیں دیکھا تھا، میں نے کہا جی خزیمہ گواہی دیتا ہے. آپ نے کہا آپ رسول، مجھے نہیں پتا کہ رسول کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، میں نے کہا خزیمہ گواہی دیتا ہے. آپ نے کہا جنت دوزخ ہے، میں نے نہیں دیکھی ہوئی لیکن میں نے کہا خزیمہ گواہی دیتا ہے. آپ نے کہا قیامت آئے گی، میں نے نہیں دیکھی قیامت لیکن میں نے کہا خزیمہ گواہی دیتا ہے. جب آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ اور اتنی بڑی بڑی چیزوں پہ خزیمہ گواہی دیتا ہے تو یہ گھوڑا خزیمہ گواہی دیتا ہے، گھوڑا آپ نے لے لیا ہے. اینڈ آف دا اسٹوری. نا یو انڈرسٹینڈ کہ میں کیوں ان سے ملنا چاہتا ہوں. میرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، میں اسے پیار سے خزیمہ کہتا ہوں ان کی محبت میں، بیکاز ہی انڈرسٹوڈ. یعنی کہ ایکڈیمک صحابی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود جس طرح سے انہوں نے یہ بات سمجھی کہ یقین اور شک اکٹھے نہیں چل سکتے، بڑے بڑے علماء کو یہ بات آج بھی سمجھ نہیں آتی. ہی واز دیٹ پرسن کہ جب آپ ایک چیز پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر لا کفر بعد ایمان ہے، پھر ایمان کے بعد کوئی کفر نہیں، یقین کے بعد کوئی شک نہیں. لیکن اسلام آپ کو اس شک کی اجازت دیتا ہے کہ جس پہ آپ ایمان کے بعد بھی حقیقت کے قریب تک پہنچ جائیں. قرآن میں کوئی 800 کے لگ بھگ آیات ایسی ہیں جس نے آپ کو انکریج کیا گیا ہے کہ آپ سائنس پڑھیں. یہ سائنس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سائنٹزم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کائنات کو ایکسپلور کریں، دنیا میں سے اپنا حصہ لیں، شریعت کے مٹیریل بینیفٹس کو ایکسپلین کریں، اسلام کے سوشل تھیوری کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ اسلام کلیکٹیوزم کی طرف کیوں جاتا ہے، کیوں آپ کو انکریج کرتا ہے. یہ پوری ایک سوشل سائنس ہے، اس کے ساتھ ساتھ بایولوجیکل سائنس ہے. سورہ نور میں آیت نمبر 45 ڈی این اے کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر، اٹس امیزنگ کہ مجھے 17-18 سال سے میں ڈی این اے کو پڑھ رہا ہوں اور ایک آیت کے اندر جو ہے وہ سارا مسئلہ حل ہو گیا. ایکولوجی، فزکس، اٹس آل دیئر. انفارچونیٹلی دین ہمارے لیے رہ گیا ہے نماز، روزہ، یعنی کہ وہ چیزیں جو اسلام کے انٹری پوائنٹس تھے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام یہاں پہ ختم ہوتا ہے، وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، باقی بات تو ساری اس کے بعد کی ہے. یہ میرا مضمون ختم ہوا. مجھے اجازت دی تھی کہ میں 2-4 منٹ اوپر لے سکتا ہوں، وہ میں لینا چاہتا ہوں. 1-2 باتیں آپ سے کرنی ہے دل کی اور اس کے بعد اجازت. مجھے سچ بتائیے گا کہ کیا آپ کو اپنے دین پہ شک ہے؟ مجھے ووکل جواب ہاں نہ میں چاہیے. شک ہے آپ کو؟ نہیں شک. اکثریت میں ہے پاکستان میں، ہے یا نہیں؟ تو مجھے بتائیں کہ کیا کریں گے ہم قیامت کے دن؟
جب اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم 97% کی اکثریت والے، تمہارے ملک میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ تمہارے میڈیا میں اتنی فحاشی ہو گئی تھی کہ تم مرد اپنی بہن اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی تک نہیں دیکھ سکتے تھے کہ تمہیں کانفیڈنس نہیں ہے اگلا ایڈ پتہ نہیں اس لائق ہے یا نہیں ہے کہ جو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھوں. یہ ڈرامے میں مجھے جو دکھایا جا رہا ہے، میری بہن میری بیٹی جس کی عزت چادر غیرت کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، اس کے ذہن میں یہ کیا فیڈ کر رہے ہیں؟ Why are you so quiet? دین میں آپ کو شک نہیں ہے، اکثریت آپ کے پاس ہے، قانون آپ کے ساتھ ہے، ملک قائن آپ کے ساتھ ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں، بالکل تھوڑے سے لوگ ہیں ہمارے میڈیا میں، یہ بدماش نہ کریں، یہ حرام کاری کو ہمارے منہ پہ بل رہے ہیں اور ہم چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں. Why? شک ہے ہمیں کوئی اپنی ذات پہ؟ میرے الفاظ کی تلخی کی معذرت، لیکن میں اب کوئی میٹھا چورن یا منجر نہیں بھیج سکتا، نہ ہی میں آپ پہ تنقید کروں گا. میں لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو سلوشن نہ دے سکے، صرف تنقید کرتے رہیں. آپ کے سامنے یہ کیس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے یہ تہیہ کیا ہے کہ اس ملک میں اسلام رہے گا یا فحاشی رہے گی. یہ ایمان خزیمہ والا معاملہ ہے کہ ایک دل کے اندر یقین اور شک اکٹھے نہیں رہ سکتے. اگر ہمیں اپنے دین کی حقانیت پہ کوئی شک نہیں ہے تو پھر ہر وہ چیز جو دین کو اپوز کر رہی ہے وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتی. تو ہم نہیں سرکاریاں نہیں چاہتے، تعلیم سے نا جذبات نکل جاتے ہیں. That's not what I'm looking for. What I'm looking for is people who can stand with me. ہم نے یہ تہیہ کیا ہے پاکستان بھر میں، جو لائرز ہیں ان کے پینلز ہم بنا رہے ہیں کہ انف از انف. ہم یہ ڈرامے، گیم شوز، فلمیں جو کچھ چل رہا ہے ان پہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک مرد کا ایک عورت کو ہاتھ تک لگانا پاکستان کے قانون میں جرم ہے. ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے. یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، قانون ہمارے ساتھ، ہم کیوں خاموش ہیں؟ تو ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ وکلاء کے ذریعے ہم ان کا فلو توڑیں گے، ہم ان پہ FIA میں کیسز کریں گے، ہم فیڈرل شریعہ کورٹ میں کیسز کریں گے، ہم ہائی کورٹ میں کیسز کریں گے، ہم پیمرا میں کیسز کریں گے کہ اگر ہم ایک پلاٹ، ایک گاڑی، ایک اثاثہ اپنی نسل کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے جو فائنینشیل مستقبل ہے ان کا سیکیور ہو، تو ایمان سیکیور کر کے کیوں نہ پائے. 1990 کی دہائی میں کبھی کبھی قابل اعتراض سین آتا تھا، لوگوں نے مائنڈ نہیں کیا. 2024 میں آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. آج بھی مائنڈ نہ کریں تو خود اندازہ کریں کہ 2045 میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں. باقی بار بار میں کہتا ہوں کہ مقام ظہور کا ملا ہے برائی کو پیرشبل اینٹی سے ختم ہو جانا ہے، لیکن انسیڈنٹلی جب بھی برائی، جب بھی ایول گڈ سے جیتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کی انہیرنٹ کیپیسٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھائی سے جیت سکتی ہے، بلکہ اس کے جیتنے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. Something we can't do anymore. آپ سے میں شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت جلد ہم ملک نیشنل لیول پہ کالز دینے لگے ہیں. ریوائولسٹ کی ممبرشپ فری ہے، کوئی اس کا چارج نہیں ہے، لیکن ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ جو ہمارا موٹو ہے وہ ہے قم، ایز ان قم فانذر سے، کہ کھڑے ہو جاؤ، کہ نبی تمہارے لیے کھڑے ہوئے تھے، تم نے نبی کے لیے کھڑے ہونا ہے. نبی کی امتیں جو تمہاری اولادوں کی صورت میں اس کے لیے کھڑے ہونا ہے. کہ جب ہم یہ کہیں کہ اب اس ڈرامے کا بائیک آؤٹ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. جب ہم یہ کہیں کہ ہم نے FIA میں اتنی درخواستیں دینی ہیں، وہ FIA والے بھی اس وقت سنیں گے، پیمرا والے بھی اس وقت سنیں گے جب 2-4 لوگوں نے ای میلز نہیں لکھے، جب 2-4 لاکھ لوگوں نے ان کو ای میل لکھا ہے، اپنا کنسرن شو کیا ہے. عدالتوں کا مزاج یہ ہے کہ جس کیس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں عدالتیں اس کا فیصلہ جلدی کر رہی ہیں. ادھر ان کو ہم عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہوں اور ادھر آپ کی طرف سے سوشل میڈیا پہ کمپینز چل رہی ہوں. یہ ہے وہ ساری بات. اس طرح سے ہم بریک بائی بریک، لو بائی لو، ڈرامہ بائی ڈرامہ پاکستان کو ریکلیم کر سکتے ہیں. ادروائز میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن میرا ایمان ہے اس چیز پہ کہ اگر ہم خاموش رہے، اب بھی ہم نے پاکستان کو ریکلیم نہ کیا، اب بھی میڈیا کو لگام نہ ڈالی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پوچھنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بدلے حساب لیتا ہے. جتنی نعمت اتنا حساب. تو اللہ پوچھے گا کہ سوشل میڈیا تمہارے پاس تھا، قانون تمہارے ساتھ تھا،
میرے وائرلیس تمہارے ساتھ تھے، وکیل تمہارے ساتھ تھے، تمہارا صرف ایک کام تھا آواز اٹھانا، اپنی بیٹی کی چادر کے لیے، اپنی بہن کی چادر کے لیے خاموش کیوں رہے تھے؟ کیونکہ شک اور یقین اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ دین سچا ہے تو جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ اس تقریر دیر کرے گا۔ شک ہمیں ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ارادوں میں کامیاب کرے۔ بہت جلد ہم کال دیں گے اور آپ سے توقع ہے انشاءاللہ کہ آپ اس کورس میں جو اللہ تعالیٰ کا کورس ہے آپ کھڑے ہوں گے، اور حشر کے دن پہ جو وفادار ہو گئے وفات جدا کیے جائیں گے، تو میں آپ کو اللہ کے حضور، اللہ کی میری دعا ہے کہ آپ مجھے اور میں آپ کو وفاداروں کے جھنڈے تلے دیکھیں، آپ مجھے وہاں پہ دیکھیں، نہ کہ بے وفاؤں کے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔